أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في دين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ خیریت عافیت سے رکھے, حفظ امان میں رکھے, قرآن سے جوڑ کے رکھے. آج ہم گرامر میں آگے بڑھتے ہوئے مرکب اشاری تک پہنچے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا کہ کلمہ ہوتا ہے, پھر اسم, فعل اور حرف ہوتا ہے, اور اسم میں ہم نے اس کی پہلے 4 ٹائپس پڑھی, یعنی کہ 4 پراپرٹیز پڑھی جس پہ ہم نے زیادہ ٹائم لگایا. پھر ہم نے مرکب شروع کیا ہے. مرکب جو ہے اس کے میننگ, اس کو کہتے ہیں میننگ فل کنسٹرکٹ, یعنی کہ بامانی جو ہو کوئی مرکب, یعنی کہ 2 چیزیں, 2 سے زیادہ لیکن بامانی ہو, یعنی کہ ان کے میننگ فل ہو. اب اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک ہوگا کمپلیٹ اور ایک انکمپلیٹ, ناقص اور تام. ناقص اور تام نام یاد رکھنا پھر بھی مشکل ہے, لیکن تام کمپلیٹ, جسے تمام اردو میں ہم کہتے ہیں, کمپلیٹ تام, اور ناقص انکمپلیٹ. اس میں فرق کیا ہے, جملہ اور مرکب. ابھی ہم مرکب پڑھ رہے ہیں, لیکن مرکب اور جملے میں کیا فرق ہے. جیسے اگر ہم مرکب اشاری, جیسے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں, اگر ہم کہیں اچھا لڑکا, نہیں اچھا لڑکا تو مرکب توصیفی بن گیا, چلیں اچھا لڑکا, تو اچھا لڑکا کہہ دیا یا لمبا لڑکا کہا, تو اس میں بات تو سمجھ آ رہی ہے, میننگ فل کنسپٹ ہو گیا, مگر آگے کیا. اگر میں خالی کہوں گی اچھا لڑکا, تو انسان کے آگے کوشچن مارک لگے گا نا کہ جملہ تو نہیں ہے. یہ جملہ کیا ہوگا, میں کہوں گی یہ ایک لمبا لڑکا ہے, یا یہ لمبا لڑکا ہے. اس طرح میں ہے لگا دے, جس طرح اردو میں ہم ہے لگا دیتے ہیں, یا ہیں یا تھے, تو وہ جملہ بن جاتا ہے, رائٹ. تو یہ فرق ہوتا ہے انکمپلیٹ, ناقص. یہ جو مرکب ہم پڑھ رہے ہیں کہ میننگ فل یہ بھی ہے, مگر یہ آپ کو کوشچن مارک چھوڑ دیں گے آپ کے, کمپلیٹ بات نہیں ہوئی. مگر جملے میں ہے لگ جاتا ہے اردو میں, جیسے ہم لگا دیتے ہیں, تو وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو اب ہم جو مرکب میں پڑھ رہے ہیں, تو اگر آپ کو پتا ہو کہ ہم نے 5 مرکب ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کون سے والے, چھوٹا کرتے ہیں. ٹائپس آف فریگمنٹ جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں, یا ہم کون سے ٹائپس, 5 فریگمنٹس کے. اس میں موصوف صفہ, جس میں جو بھی موصوف اور صفہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا, اس میں صفہ جو ہے موصوف کو فالو کرتی ہے, یعنی کہ جو بھی موصوف ہوگا, جس کے اندر صفت ہوگی, صفہ اسی کے لحاظ سے ساری پراپرٹیز ان کی سیم ہوتی ہیں. پھر ہم نے اضافہ پڑھا تھا. اضافہ جو ہے مرکب اضافی, اس میں تھا کہ مضاف اور مضاف الیہ, اور اضافت میں مین چیز کیا ہوتی ہے, کسی کا کسی چیز سے تعلق, جیسا رسول اللہ, اس کے بارے میں دیکھا. تو اور پھر 2 جو مرکب تھے, حرف آف جر والا مرکب جو مرکب جاری ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, جہاں پہ حرف آف جر لگ گیا, اس کے ساتھ جو اسم ہوتا ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہو جاتا ہے, مجرور ہو جاتا ہے. وہ دونوں بالکل کبھی بھی الگ نہیں ہوتا, یہ بالکل آپس میں ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. مرکب جاری دور نہیں ہوتا, اگر حرف جر ہے اس کے ساتھ ہی اس کا جو بھی چیز اس کے بعد ہوگی وہ مجرور میں ہوگی. اگر حرف آف جر آ گیا تو مسٹ ہے کہ اس کے بعد ہر چیز مجرور میں ہوگی, چاہے آپ کو نظر آئے چاہے نہ آئے. صحیح. اچھا, مرکب اضافہ میں بھی اسی طرح تھا. میں اسٹار اس لیے لگا رہی ہوں کہ بس آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ یہ چیزیں جدا نہیں ہو سکتی. جو اضافہ ہوتا ہے, اضافہ فریگمنٹ, یہ بھی آپس میں بالکل کلوز ہونا ضروری ہے اس کا. لیکن موصوف صفہ بھی تھوڑا سا ڈسٹینس ادھر ادھر ہو سکتا ہے. اس طرح حرف آف نصب میں بھی آپ یہ ریموٹ کنٹرول دیکھ رہے ہیں اس کے ہاتھ میں, یعنی کہ ادھر سے ادھر بھی جا سکتا ہے, کہ ضروری نہیں کہ بالکل جوائن ہو, کبھی ادھر. اور حرف آف نصب کون سے تھے, ہم نے پڑھا تھا انا, انا کا انا, لی انا, بی انا, لا 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 اللہ, لکن لیتا. تو جو اس کے بعد ہو, اس کے بعد وہ منصوب حالت میں, یعنی کہ اس پہ آپ کو یاد ہے کہ نصب لگ جاتا تھا. یہ ہم دیکھ چکے ہیں. اب ہمارا آج جو ہے اسم الاشارہ والا فریگمنٹ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. 5واں اسم جو ہے اسم الاشارہ, یہ فریگمنٹ کیا ہے, کیا آپ اشارہ کر رہے ہیں کسی کی طرف. اچھا, مرکب اشاری. مرکب اشاری کیا ہے کہ ایک اسم سے دوسرے اسم کی طرف اشارہ جس میں کیا جائے, اور جو اسم اشارہ کرنے کے لیے استعمال کریں گے وہ اسم اشارہ کہلائے گا, اور جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشارن الیہ. مشارن الیہ, ٹھیک, کہ مشار الیہ بھی صحیح کہیں, مشار بھی کہہ دیں گے, لیکن مشارن الیہ بھی صحیح ہے. دونوں چیزیں کہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے. اب جس طرح یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے, یہ لڑکا, تو یہ جب ہم کہتے ہیں تو
وہ اس میں اشارہ ہو گیا کیونکہ یہ اشارہ کرنا کہ یہ لڑکا وہ لڑکا, تو یہ اور وہ کیا ہوتا ہے اس میں اشارہ, اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے, اب وہ لڑکا ہے, کتاب ہے, گائے ہے, بکرا ہے, جو بھی چیز ہے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے گا وہ مشارون الیہ بن جائے گا. صحیح. تو اس کے پارٹس مرکب اشاری کے دو ہی فریگمنٹس ہوتے ہیں. پہلا جو ہے اسم الاشارہ جس سے اشارہ کیا جائے, دا پوائنٹر ورڈ, اور دوسرا مشارون الیہ جس کی طرف دا ورڈ از پوائنٹڈ ایٹ. آسان الحمدللہ چل رہا تک, اللہ کا شکر ہے. اچھا, اب یہ چیز ہے کہ اس میں اشارہ جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں, اشارہ قریب اور اشارہ بعید. اچھا, اردو میں یہ اور وہ, دس اور دیٹ انگلش میں. اچھا, ہمارے انگلش اردو کی ایک اچھی بات یہ ہے, یا یہ اسپیشلی اردو کی, جب یہ ہے نا تو وہ اگر لڑکا ہے تب بھی ہم کہیں گے یہ لڑکا سنگولر میں, جب ہم لڑکے ہوں گے تو ہم کہیں گے یہ لڑکے, یہ لڑکی, یہ لڑکیاں, کہ جینڈر کا کوئی فرق نہیں پڑتا. رائٹ. جیسے مطلب کہ ہمارے اردو میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ اگر دو لڑکوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تب بھی ہم یہ کا لفظ یوز کریں گے, ہمیں یہ اور وہ بس ہمارے پاس یہ سمپل ہے, قریب ہے تو یہ, دور ہے تو وہ. مگر ہمیں ہمارے لیے جینڈر اور دوسری بات یہ جو نمبر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے لڑکا لڑکی ہو, چاہے وہ 2 ہے کہ 6 ہوں کہ 10 ہیں, جتنے بھی ہم یہ اور وہ کرتے ہیں. لیکن عربی چونکہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اور ٹربل والی چیز ہے, تو اس میں ڈوئل اور جو ان کے لیے بھی الگ الگ ہوتا ہے. یعنی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اردو انگلش میں جیسے کہ دس اور دیٹ انگلش میں ہوتا ہے, دیز اینڈ دوز ہوتا ہے انگلش میں, لیکن اردو میں صرف یہ اور وہ ہوتا ہے, اور یہ اور وہ سنگولر پلورل ہر چیز کے لیے ہمارا چل جاتا ہے. اب مرکب اشاری جو ہے اس میں ایک بات دیکھتے ہیں پہلے, اب اس بات کو دیکھیں گے کہ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوتا ہے. اب ہم اسماء اشارہ کی طرف جا رہے ہیں. جو پہلا پارٹ ہے نا اس کا اسم اشارہ, ہم اس کو تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں گے. سارے اسماء اشارہ جو ہے نا وہ معرفہ ہوتا ہے پراپر, اور دوسری بات واحد اور جمع میں مبنی بھی ہوتے ہیں. صحیح. یہ دوبارہ دیکھیں گے ہم اس چیز کو, معرفہ ہوتے ہیں سارے اسماء اشارہ, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جہاں بھی آپ کو کوئی اسماء اشارہ نظر آ گیا جس کو ہم پڑھیں گے وہ سب پراپر لکھ دیں گے. اور مبنی کسے کہتے ہیں؟ جو نان فلیکسیبل, جو نہیں اپنی شکل بدلتا, وہ واحد اور جمع. اس میں دیکھیں ایک چیز مسنگ ہے, تثنیہ نہیں ہے اس میں, ڈوئل. واحد جمع میں مبنی ہوتے ہیں. اب ہم اس کو دوبارہ آپ کی اس کے لیے ریمائنڈر کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ معرفہ کی جب ہم نے لسٹ پڑھی تھی پراپرٹیز میں, یہ رہی لسٹ, اس میں ہم نے 7 چیزیں پڑھی تھی, اور 7 میں سے دیکھیں یہ والا ایک کیٹیگری کیا ہے, پوائنٹر ورڈز. ہم نے جو پراپر کی جتنی بھی جب کیٹیگری پڑھی تھی تو اس میں 7 ہوتے ہیں, ال پراپر نیم جو بھی چیزیں تھی, پروناؤنس, اور اسی طرح پوائنٹر ورڈز آلویز پراپر. تو یہ تو اب پکا پتہ چل گیا کہ جہاں پہ آپ کے پاس اس میں اشارہ ہوگا تو وہ پراپر ہی ہوگا, اس کو پراپر ہی کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کے ان 7 کیٹیگریز میں ایک اس میں اشارہ کیے. دوسری بات مبنی کی بات, ہم نے جو بات ابھی دیکھی ہے اس کو بھی دہرا رہے تھے. مبنی ہوتا کیا, آپ لوگوں کو یہ جو اس کا آپ کے سامنے ہے, فلی فلیکسیبل 3 شو کرتا ہے, پارٹلی فلیکسیبل 2 شو کرتا ہے اپنے, یعنی کہ رفع نصب جر سب ہوتے ہیں, ہر لفظ کو رفع نصب جر ہونا ہوتا ہے, مگر جو پارٹلی فلیکسیبل ہے وہ رفع کو تو شو کرتا ہے مگر نصب اور جر ایک ہی جیسے ہوتا ہے, وہ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کیسے ہوتا ہے. لیکن نان فلیکسیبل جو کہ صرف 2% ہوتے ہیں, اس میں 2% ہوتا ہے یا 13% ہوتا ہے, میں اس کو مٹاتی ہوں, میں نے غلط لکھ دیا. اچھا, نان فلیکسیبل کون سے ہوتے ہیں؟ وہ صرف ایک ہی طرح ہوتے ہیں. یہ جو ہے اپنا شکل کو چینج نہیں, یہ ایک ہی رفع نصب جر ہوتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو رول ان کا, کیونکہ سینٹینس میں جو رول ہے اس لحاظ سے وہ رفع نصب جر ہوتے ہیں مگر شو نہیں کرتے. وہ نان فلیکسیبل ہوتے ہیں, مبنی ہوتے ہیں, نان فلیکسیبل مبنی. جس طرح اس میں بھی دیکھیں ہم نے پڑھا تھا ہاذا, دنیا, موسیٰ, عیسیٰ, اور سنگولر اینڈ پلورل اس میں موصول. اور یہ دیکھیں یہ والی کیٹیگری اب آپ کو اس وقت بھی ہم نے دیکھی تھی مگر اب آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی, اور ہم نے یہ والا اسی لیے لگایا کہ اس میں ایک یہ تھے سنگولر اینڈ پلورل پوائنٹنگ ورڈز. صحیح, سنگولر اینڈ پلورل. اس میں بھی دیکھیں واحد اور جمع نان فلیکسیبل. تو یہ بھی اگر حاض یہی رہے گا جو بھی ہم پڑھیں گے نا, وہ چینج نہیں ہو جائیں گے رفع نصب جر میں, سب اسی طرح ہوں گے. اور وہ کس طرح پتہ چلے گا رفع نصب جر ہے, وہ اس کے آگے پیچھے سے.
اب ہم اس کی طرف جا رہے ہیں جو یہ ہے اسماء اشارہ. اسماء اشارہ سب سے زیادہ دیکھیں قرآن میں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں میسکولن چارٹ، ہمارے سامنے اس وقت میسکولن چارٹ ہے، مذکر کا چارٹ، اور قرآن میں سب سے زیادہ 225 ٹائم آیا ہاذا. تو آپ کو ہاذا جو ہے واقعی پھر بہت زیادہ کامن آیا، میسکولن کے لیے یوز ہوتا ہے. اچھا، اور ہاؤلائی جو ہے یہ بھی قرآن میں آیا 46 ٹائم، پلورل کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے قرآن میں بہت دیکھا ہے. لیکن جو اس کے جو یہ ڈوئل ورژن ہے، ہازانی ہازینی ہازینی، ٹھیک. آپ کو دیکھیں ابھی ہم نے مبنی والی بات پڑھی ہے نا، ابھی آپ یاد رکھیں نان فلیکسیبل، تو اس میں دیکھیں رفع نصب جر، اس میں اشارہ ہاذا ہاذا ہاذا. اسی طرح پلورل میں ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی. لیکن یہ جو ڈوئل ہے اس میں مبنی نہیں ہوتا ہے، تو اس میں رفع میں ہازانی ہے اور نصب جر سیم ہے. مسلمینی والا چارٹ یاد ہے آپ کو؟ مسلمینی والے چارٹ میں ہم کیا پڑھتے تھے؟ مسلمانی مسلمینی مسلمینی، ٹھیک یاد ہے. تو اس میں آنی اینی اینی کا سیم اسی طرح، یہ ہازانی ہازینی ہازینی، یہ نصب جر میں اس طرح ہوتا ہے. مگر پریشان خوشی کی بات یہ کہ قرآن میں صرف یہ 2 دفعہ نظر آئیں گے، تو آپ کو 2 دفعہ کے لیے بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہازانی رفع ہے، آپ کو چارٹ پتا ہونا چاہیے، مگر قرآن میں یہ بہت استعمال نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گا. ایسا ہازینی ہازینی یہ ملا کے ٹوٹل 2 ٹائمز ہیں بس یہ چیزیں. آپ فیمینن چارٹ کی طرف آتے ہیں، اس میں بھی ہازہی جو ہے اس کو خالی آپ کو سوچنا ہے، کیونکہ ہازہی 47 ٹائمز ہے اور ہاؤلائی دونوں کے لیے ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے دیکھا تھا مذکر کا جو چارٹ تھا اس میں بھی پلورل ہاؤلائی ہے اور انگلش یعنی کہ فیمینن میں بھی پلورل ہاؤلائی ہے، تو یہ کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. اب ہاتانی ہاتینی ہاتینی، اچھا یہ جو دونوں ہیں یہ تو دیکھیں اور بھی کم ہے قرآن میں، 1 دفعہ صرف آیا پورے قرآن میں یہ. مگر ہمیں پتہ اس لیے ہونا چاہیے کہ احادیث میں نظر آ سکتا ہے، اسپوکن عربک میں ابھی تک یوز ہوتی ہیں چیزیں، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہاتانی اگین مسلمتانی والا چارٹ یاد رکھیں، مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی. تو اسی طرح ہاتانی ہاتینی ہاتینی، ٹھیک. ہاتینی نصب جر اور ہاتان یہ آنی کا ساؤنڈ ہے تو یہ رفع. تو ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں ہمارے لیے اس کا مطلب کہ صرف ہمیں ہاذا ہاؤلائی اور حاذہی ان تینوں کے لیے بس سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہاذا 225 ٹائم، حاذہی 47 اور ہاؤلائی 46 ٹائم قرآن میں نظر آتا ہے، باقی نہیں. تو ڈوئل دیکھ لیا. اچھا ایک اور چیز اس میں یہ دیکھ لیں، کسی جگہ آپ کو قرآن میں اور کئی جگہوں پہ آپ ہاں پہ کھڑی زبر نظر آتا ہے، کسی جگہ آپ کو زبر کسی اسکرپٹ نظر آتا ہے. جو لوگ نہیں لکھتے، جیسا کسی عربی میں کہ اسکرپٹ میں نہیں بھی لکھا ہوتا تو ایسے لگا ہوتا ہے، مگر اس کو پڑھیں گے کیسے؟ یہاں پہ ہزا لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ کھڑی زبر لکھی ہوئی ہے، جو ہمارے اردو والا اردو انڈو پاک اسکرپٹ ہوتا ہے اس میں الف کھڑی زبر لکھا ہوتا ہے، اور مگر کئی جگہ پہ آپ زبر دکھیں گے. تو اصل میں پڑھنے کا سٹائل یہی ہے، کھڑی زبر کے ساتھ پڑھنا ہے. جن لوگوں کو پتہ ہے یہ جو عربی ہوتے ہیں وہ اس کو ہاذا ہی پڑھیں گے ہمیشہ، زبر دکھے گا لیکن ہاذا پڑھیں گے. ہمیں مگر ہم اردو والے جب ہمارے ہاتھوں میں انڈو پاک مصحف آتے ہیں تو ہم اس کو ہاذا پڑھ لیتے ہیں، مگر جب عربک ٹیکسٹ میں آپ کو یہ ایسے بھی نظر آ سکتا ہے، ہاں پہ زبر پڑھیں گے، ہاذا ہاذہی ہاذانی ہاؤلائی، یہ تو اس کو ہاؤلائی ہی پڑھیں گے. لیکن لکھا ایسے نظر آ سکتا ہے، پڑھا وہی جائے گا جیسے ہم پڑھتے ہیں. تو یہ صرف میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو قرآن میں کبھی زبر بھی دکھتا ہے تو اس کو پڑھیں گے آپ ہاذا ہاذہی ہاذانی ہاؤلائی. اچھا اب بعید کے آگے جو دور کے ہیں اس میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کتنی دفعہ قرآن میں کیا استعمال ہوا ہے. ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہاذا ہاؤلائی اور حاذہی، سب نے ہاں سے تھے. ہاتھ سے نا آپ نیئر کا یاد رکھ لیں، جس طرح ہا جو ہے وہ نیئر کے لیے ہے، جو ہاتھ سے جتنی بھی چیزیں شروع ہو رہی ہیں. اب جو ذالکا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. ذالکا جو ہے یہ بھی قرآن میں کتنی دفعہ 479 دیٹ وہ کے لیے، جیسے اردو میں ہم وہ کہتے ہیں نا، اس طرح ذالکا وہ مذکر، تلکا وہ مؤنث. اچھا یہاں پہ یہ 43 دفعہ مؤنث ہے. مذکر اور مؤنث میں فرق دیکھیں، مذکر جو ہے ذالکا 79 ٹائم ہے اور تلکا 43 ٹائم ہے. اور اس میں بھی ڈوئل دیکھیں، 1 دفعہ آیا ہے یہ والا اور یہ تو آیا ہی نہیں قرآن میں کہیں بھی.
फेमिनिन के लिए तो आया ही नहीं है, मगर आप लोगों को याद पढ़ना इसलिए आना चाहिए कि पता हो कि भी नसब जर में ऐनी ऐनी और यानी रफा में आनी और ऐनी ऐनी नसब जर। अच्छा, उलाइका ये उसमें है, ये 206 टाइम कुरान में आया है। और खुशी की बात यही कि हाउलाई की तरह मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में उलाइका होता है। ठीक, अभी आपको मुश्किल नहीं लग रहा हो, लग भी रहा होगा तो इतना आगे इंशाल्लाह ये शॉर्ट ही हो जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट सा टेबल आपके सामने आ जाएगा। आपको ये पता चल गया कि उसमें हाजा, हाजही और हाउलाई इंपॉर्टेंट है, इसमें जालिका, तिलका, उलाइका ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी आगे हम इंशाल्लाह जब ज्यादातर कुरान में नजर ही वो आएगा तो उसी को देखेंगे। अच्छा, इसमें भी देख लें कुरान में ये किस तरह लिखा नजर आ सकता है। जालिका हमारे इंडो पाक में खड़ी जबर के साथ लिखा आता है, मगर वैसे आपको जाल पे जबर के साथ भी दिख जाएगा, मगर पढ़ेंगे अगर आपके हाथ में अरबी मुसहफ भी आएगा तो आप इसको जालिका ही पढ़ेंगे, क्योंकि अरबियों को पता है इसको जालिका पढ़ा जाता है। अच्छा, उलाइका में ये जो वाव है ना, इसको नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि कई लोग गलती से पढ़ देते हैं, जो हो जाता है, बचपन से पढ़ते आते हैं। तो उलाइका में उलाइका नहीं है, उला वाव को गायब कर देते हैं, स्पेशली जो गोल जज्म भी लगा हुआ है ना, इस पे जज्म लगाते नहीं, आमतौर में खाली वाव है, मगर इसको पढ़ा नहीं जाता। उलाइका, उलाइका इस तरह पढ़ा जाता है, डायरेक्ट ऊ को लाम से मिला देते हैं। तो सिर्फ ये। अच्छा, पॉइंटर वर्ड्स अब ये आगे, बस ये हमें जो अब इसको जो हमने जो पूरी कहानी की उसकी शॉर्ट वर्ड क्या हो गया, हमें इसको डील करना है। हाजा, हाजही, हाउलाई नियर के लिए, हा और नियर याद रखें आप, और जालिका, तिलका, उलाइका दूर के लिए। अब इसमें हाउलाई जो है हमने पढ़ा ना, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए है, दोनों के लिए यूज होगा। उलाइका भी मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए यूज होगा। हाजा और जालिक और ये जो है हाजा सिर्फ मेल मैस्कुलिन के लिए यूज होगा, और जालिका भी सिर्फ मैस्कुलिन के लिए यूज होगा। हाज़िही एक तो फेमिनिन के लिए यूज होगा ही, जैसे कि हमने पढ़ा था ना फेमिनिन सिंगुलर के लिए, तिलका भी फेमिनिन सिंगुलर, और एक चीज लिखी हुई बीपी, इसके लिए भी यूज होगा। और ये क्या है, ये हम इंशाल्लाह इसको भी आगे देखेंगे। ब्रोकन प्लूरल आप लोग जानते ही हैं, अभी हम इस पे जाएंगे और कि क्या हम इस पे पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, अरबी में मुरक्कब इशारे बनाने का तरीका, इसमें इशारा पहले आएगा फिर मुशारुन इलैह, समझ आ रहा है। हाज अरबी में हाजल वलदू, जिस तरह ये लड़का, उर्दू में भी हम किससे कहेंगे ना ये लड़का, इंग्लिश में भी कहेंगे दिस गर्ल, तो इसी तरह इसमें इशारा पहले फिर मुशारुन इलैह। फिर इसमें जिसे हमने सिफा मौसूफ में पढ़ा था कि चारों एतबार से, यानी स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, इसम चारों एतबार से तो मुशारुन इलैह को फॉलो करेगा जो इसमें इशारा है। यानी कि दोनों का जो SNGT है ना, जो इसका स्टेटस है, नंबर है, जेंडर है और टाइप है, वो सेम होगी हमेशा। तो और इसमें इशारा फॉलो करेगा मुशारुन इलैह को। क्यों? क्योंकि देखिए ज्यादा अहम क्या चीज है, अगर मैं एक जुमला कहूंगी ये लड़का, तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है? लड़का, यानी कि जो मेन, अगर आप देखें जिस चीज की तरफ इशारा किया जाएगा वो इंपॉर्टेंट होगी ना। तो असल अहम चीज क्या है, असल चीज क्या है कि जिसकी तरफ इशारा किया जाए, तो जो इसकी तरफ इशारा किया जाएगा, अगर वो लड़कियां हैं उनकी तरफ इशारा किया जाएगा तो उसके लिहाज से फिर हम इसमें इशारा यूज करेंगे। जैसा वो लड़कियां, तो फिर उलाइका यूज होगा कि वो, इसी तरह। और ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, जब चारों चीजें बराबर होनी है, तो हमने टाइप के बारे में क्या पढ़ा था अभी कि सारे इसमें इशारा क्या होते हैं, सारे इसमें इशारा प्रॉपर होता है ना, हमने पढ़ा था ना, और कि हाँ सारे इसमें इशारा प्रॉपर होने ही होते हैं। तो इसका मतलब मुशारुन इलैह भी मार्फा होगा ही होगा, क्योंकि जब चारों चीजें फॉलो होनी है, यानी कि चारों चीजें सेम होनी है, तो जब हमेशा ये इसका टाइप प्रॉपर है तो मुशारुन इलैह भी मार्फा होगा। और मुशारुन इलैह में अल लगा होता है इसमें, ये भी बात याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम इसके एग्जांपल्स देखते रहेंगे। अब ये यहाँ पे हाथानी, आनी का साउंड है, तो आपको ये पता चल गया कि रफा का साउंड है। तस्निया की सिर्फ एग्जाम्पल दी हुई है, लेकिन एक और बात वही जो अभी हम कह रहे हैं ना कि चारों चीजें मगर यानी यहाँ की जो होंगी और यहाँ की सेम होनी होती है। हम उर्दू में, इंग्लिश में आसान, उर्दू में हम ये और वो यूज कर देते हैं, मगर अरबी में तीन सब चीजें मैच होंगी। अब हाथानी रफा है, और आप देख रहे हैं कि डुअल है,
اور تا لگا ہوا ہے تو جینڈر کیا ہے, فیمینن ہے. اور کیا کیا ہوتا ہے, رفع, نس, ایس این جی, اور ٹی کیا ہے, ٹی تو پراپر ہے. پراپر اس لیے کہ سارے اس میں اشارہ پراپر ہوتے ہیں. اب اس کو بھی دیکھیں, البنتانی, ال لگا ہوتا ہے ایک تو ہمیشہ جو فریگمنٹ جب ہم بنائیں گے تو مشارون الیہ پہ ال لگا ہوتا ہے, یہ ہم آگے بھی انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے, لیکن مشارون الیہ پہ ال لگا ہوتا ہے. تو ویسے پراپر تو دکھ گیا ہمیں, اور پراپر اس کو ہونا ہی ہے. پھر یہ بھی رفع ہے کیونکہ آ رہا ہے, فیمینن ہے, لڑکی ہے اس لیے بھی فیمینن تا بھی دکھ رہی ہے ہمیں, اور جو اس کا فیمینن بھی ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اسی طرح یہ قریب میں ہاتانی اور یہ تانی کل بنتانی, یہ دونوں وہی بات ہے کہ قرآن میں اتنا آیا نہیں مگر اس کی ایگزامپل ہے. اب یہاں پہ مذکر کی ایگزامپل ہازانی ولدانی, تو اس میں بھی آنی آ گیا آخر میں, رفع اور ڈوئل دکھ گیا آپ کو, اور مذکر ہے کیونکہ آنی کا ساؤنڈ اس میں تا نہیں دکھ رہی تو مذکر ہے, اور یہ پراپر ہے ہاضا, اور یہاں پہ ال لگا ہوا ہے تو یہ پراپر. اور خاص بات یہی کہ دونوں چیزیں اگر یہاں پہ اس میں اشارہ بھی اسی لحاظ سے یوز ہوگا جیسا کہ اگر دو لڑکوں کی طرف اشارہ ہے تو وہ عربی میں بدل جاتا ہے, مگر قرآن میں ہے اتنا نہیں تو ہم نہیں پریشان ہو رہے اس کے بارے میں. یہ دو لڑکے ہازانی الولدانی, یہ لڑکے یعنی کہ یہ پلورل میں اگر لڑکے ہیں تو ہاؤلائی الاولاد, لڑکوں کا پلورل الاولاد ہو جاتا ہے. تو پھر ہم اس کے لحاظ سے پلورل کے لحاظ سے ہاؤلائی لے آئیں گے ادھر سے, کیونکہ قریب ہم نے کہا تھا نا جو قریبی ہوں گے اس کے لیے آپ یاد رکھیں ہا کی چیزیں قریب کی, کیونکہ اکثر ہاضا ہاضی ہاؤلائی ہمیں تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے کہ قریبے کے دور, بس ہا اور نیئر یاد رکھیں, یعنی کہ ہا نیئر تو یہ کی میننگ آئیں گے ہاؤلائی اولادی. اچھا, یہ بھی تھوڑی سی ایگزامپل ہے. یہاں پہ دیکھیں سنگولر میں حاضل معلمو اور حاضی سنگولر ہے, اور معلمتو فیمینن سنگولر. اسی طرح اگر پلورل ہے المعلماتو, ایک تو سب میں دیکھیں ال لگا ہوا ہے, فریگمنٹس میں ال لگتا ہے مشارون الیہ میں, ہاؤلائی کیونکہ یہ پلورل ہے. اسی طرح جو ہم نے کہا مذکر کا بھی جو پلورل ہے اس میں ہاؤلائی یوز ہوگا. ٹھیک ہے, ہاؤلائی المعلمون. ابھی تک سب ہم بہت آسانی سے جا رہے ہیں, صرف ایگزامپل زیادہ ہے اس لیے وہ لگ رہی ہے. اور یہ وہی چیز بعید کے اس میں آگے کہ ذالک المعلم تلک المعلمۃ, مذکر ہے تو ذالک یوز ہو گیا, المعلمۃ فیمینن ہے تو فیمینن تلک یوز ہوا. تو ابھی سنگولر اور پلورل تو سب آسان ہے. اب جو ہے ہم ایک چیز کی طرف جائیں گے, اب وہ کیا ہے, بروکن پلورل. بروکن پلورل جو ہے اس کے بارے میں وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے, تو ہم اس کو دیکھتے کیا کرے گا. تو مرکب اشارہ میں اس میں اشارہ واحد مؤنث تل کا ہوتا ہے. جو اب جو مشارون الیہ ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں, اگر وہ غیر عاقل ہے, غیر عاقل اور عاقل اس کو یہ مشکل لفظ ہے مگر میں آپ کو آسان کر دیتی ہوں. نان ہیومن, نان ہیومن آپ یاد رکھیں, اگر نان ہیومن بروکن پلورل ہے, اور بروکن پلورل اگر آپ یاد کریں کیا ہوتا ہے, ایسے پلورل جس میں اونا اینا آتن آتن یہ نہیں ہوتا, بلکہ ان کی شکل تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے, جس طرح کہ قلم کی اقلام, کتاب کی کتب. تو اگر نان ہیومن بروکن پلورل ہے تو پھر یہ واجب ہے کہ یہ واحد مؤنث ہوگا, یعنی 1F آلویز اس کے لیے 1F کی وہ یوز ہوگی, واجب لکھا ہوا ہے, کمپلسری. یعنی کہ اگر نان ہیومن ہے تو 1F یوز ہوگا, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تلک القرى, یہ بستیاں. تو قرى کیا ہے, بستیاں. نان ہیومن ہے نا, نان ہیومن بروکن پلورل ہے کہ بستی, ایک بستی, قریہ. تو قرى جب آیا تو اس کے لیے تل کا. اسی طرح آپ نے دیکھا تل کا حدود اللہ, تل کا حدود اللہ آتا ہے, تو تل کا جو ہے حدود, کیوں حدود نان ہیومن بروکن پلورل ہے. تلک الامثال, یہ مثالیں ہیں. تو کیوں تل کا 1F یوز کیا, کیونکہ نان ہیومن بروکن پلورل میں 1F یوز ہوگا. ٹھیک. اچھا, جو عاقل ہے, عاقل کا آپس عاقل سے سیا سکے ہیومن بروکن پلورل, جو HBP ہے یعنی اس میں ملائکہ جن بھی آ جاتا ہے, مگر ملائکہ جن کا قرآن میں اتنا ذکر نہیں ہے, انسانوں کا یہ زیادہ. تو ہیومن بروکن پلورل اس کو ہم دو طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں, جیسے صفہ موصوف میں بھی پڑھا تھا. یہاں تو ہم اس کو 1F بھی کہہ سکتے ہیں, یہ جائز ہے, جیسے یہاں پہ لکھا ہے نا کہ یہ جائز ہے کہ ہم اس کے لیے 1F یوز کریں. اور اس کے لیے ہم 3 ریئلٹی بھی یوز کرتے ہیں. 3 ریئلٹی کیا مطلب, پلورل اور ایک چیز وہ ہوتی ہے
रियलिटी, जैसे अगर मैस्कुलिन या फेमिनिन, ये हमने जेंडर में हम कर चुके हैं इसको तफसील से. अब एग्जाम्पल में ये आ गया आपके सामने एग्जाम्पल, हाजल बाब, ये दरवाजा मुजक्कर, और जालिका दूर के लिए हाजल बाब हो गया है ना, ये हम पढ़ चुके हैं. अच्छा, दार को फेमिनिन क्यों लगाया इसमें इशारा, अदार जो है दार, उसको फेमिनिन क्यों किया, क्योंकि दार हमने उस लिस्ट में देखा था जिसमें था कि अरब इसको ऐसे कहते हैं, बिकॉज अरब सेट सो वाला जो है उसमें हमने देखा था जमीन, आसमान, सूरज, नफ्स, और उसमें दार भी था. तो दार भी जो है फेमिनिन है क्योंकि अरब इसको फेमिनिन कहते हैं. एक मिनट, एक्सक्यूज मी. तो इसीलिए यहाँ पे फेमिनिन यूज किया हाजी. इसी तरह तिल का भी फेमिनिन यूज किया यहाँ पे जालिका. अब ब्रोकन प्लूरल में जब ये बाब का हमने ब्रोकन प्लूरल बना दिया अबवाब, अब जब अबवाब बन गया तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम, फिर तो ये 1F यूज होगा. अब आप देखें दोनों जगह 1F यूज हुआ. अब इसमें मुजक्कर आया ही नहीं, यहाँ पे तो जब मुजक्कर था ना, जी अब देखें यहाँ पे तो जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अबवाब जब बनने गया, यानी कि नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, जब नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है तो बस इसमें कोई दूसरी चीज नहीं है, 1F वाजिब. तो हाजी ही तिलका, हाजी ही तिलका, इसमें कोई मुजक्कर नहीं आएगा अगर ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल. जब वो सिंगुलर थे तब तो चेंज हो सकता था, हमने वो अकॉर्डिंगली देखते हैं, मगर जब नॉन ह्यूमन है तो बस सब बराबर हो जाता है, 1F हो जाता है. आसान जिंदगी. एक मिनट आगे चलते हैं इसमें. अच्छा, अगर आखिर ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल में जो हम कह रहे हैं ना दोनों तरह हो सकता है, तो वो यानी ऐसे भी हो सकता है जैसे कि अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कुरान में एग्जाम्पल भी ना, तिल का रसूल, जहां पे 3rd पारा शुरू होता है वहां पे तिल का रसूल जो है रसूलों की, यानी कि रसूल की प्लूरल है, तो ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है ना, रसूल ह्यूमन होता है. तो इसको हम ये 1F के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं, इसमुल इशारा ये भी यूज कर सकते हैं, और उलाइका जो कोई ह्यूमन के लिए यूज किया जाता है, ये रियलिटी तो रसूलों की है, तो ये भी यूज कर सकते हैं कि 3R भी, तो उलाइका रसूल भी यूज होता है. इसी तरह कुरान में आप देखेंगे मलाइका के लिए भी कभी तिल का इस्तेमाल होता है, कभी उलाइका यूज होता है. वो इसी वजह से यूज होता है कि वो ह्यूमन है, वो दोनों तरह ट्रीट हो सकता है. अब ये रही इसकी एग्जाम्पल जो हम कुरान में नजर आता है हाजम. अगर आप सब में देखें जो इस्मुल इशारा और मुशारुन इलैह, इसमें बीच में अल आता है सब में, जरूरी है ये. वरना अगर ये अल नहीं होगा तो फिर वो फ्रैगमेंट नहीं होगा, वो कुछ और होगा मगर फ्रैगमेंट नहीं होगा. हाजन नबी हाजल कुरान तिलकल जन्नतु, तिलकल जन्नतु, जन्नत के साथ तिल का क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि जन्नत के आगे गोलता है, और जिस चीज के आगे गोलता होता है उसको अरबी में मोन्नस कंसिडर करते हैं. तो जब ये मोन्नस है तो यहाँ पे फेमिनिन जमीर है. और अहजाब तो चूंकि प्लूरल है तो वो उलाई का यूज हुआ, और अहजाब इंसानों के ग्रोह के प्लूरल है तो इसीलिए उलाई का इस्तेमाल हुआ इसमें. अब यहाँ तक तो हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह. अब मुरक्कब इशारी में अब हम देखते हैं कि सेंटेंस और मुरक्कब इशारी में क्या फर्क है, कि वो उसकी क्या अब जो बातें हैं उसको देखते हैं. तो देखें, अगर मुशारुन अलैह मारफा के बजाय नकरा कर दिया जाए तो वो जुमला बन जाएगा. यानी कि अगर मुशारुन अलैह जो सेकंड वाले जो है इसमें अगर अल नहीं लगा होगा, जैसे उसके यानी कि मुशारुन अलैह पे अगर अल नहीं लगा होगा, नकरा होगा, तो फिर वो फ्रेगमेंट नहीं रहेगा, मुरक्कब नहीं रहेगा, बल्कि जुमला बन जाएगा. जुमला क्या होता है, इसमें ट्रांसलेशन में है वगैरह आ जाता है. हम कहते हैं ना कि जो पूरी बात जिसमें कंप्लीट हो जाती है, कि बात मुकम्मल लग रही, कि ये अच्छा है, वो घर बड़ा है. तो जब उर्दू में जब बात मुकम्मल होने पे हम है या है लगाते हैं या था लगाते हैं, तो वो इसी तरह होगा कि अगर नकरा आ गया यानी अल नहीं हुआ तो वो चीज फिर मुरक्कब नहीं रहेगी, बल्कि फिर वो सेंटेंस बन जाएगा. जैसे हाजल वलदू, हाजा और फिर अल वलदू है तो ट्रांसलेशन करेंगे ये लड़का, क्या हम इशारा कर रहे हैं किसी की तरफ, राइट. लेकिन अगर हमने बीच में अल नहीं है, हाजा वलदुन, तो इसमें ये मुरक्कब नहीं है. अब ये सेंटेंस है, जुमला बन गया, और जुमले की ट्रांसलेशन में कैसे किया, हाजा वलदुन, ये लड़का है. और ये चीज इंशाल्लाह आप जब आगे बहुत हेल्पफुल रहेगी जब हम इसको देखेंगे. अब देखें यहाँ पे सेंटेंस और जो इसमें फर्क, वही अल वलद बनाया तो मुरक्कब इशारी बन गया,
अल लगेगा तो ये मुरक्कब बन गया, तो ये इसमें इशारा मुशारुन इलैह बन जाएगा। लेकिन अगर हाजा वाला दुन है तो जुमला इस्मिया और उसके पार्ट्स अभी हमने किए नहीं है, तो मुब्तदा खबर, लेकिन वो फिर इनकी चीज चेंज हो जाएगी। तो बस आपको अल ढूंढना है और आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी कि मुरक्कब ढूंढना है। अब जालिका बैतुन, जालिकल बैतु, अल लगा हुआ है और जालिका है, आपको पता चल गया कि ये जो है मुरक्कब हो गया ना, तो इसको हम कहेंगे दैट हाउस, इशारा कर रहे हैं हम दूर का, दैट हाउस वो घर। लेकिन जालिका बैतुन का जुमला बना तो हमें है वगैरह एंटर कर दें, ये एक घर है, दैट इज अ हाउस, तो उसमें है लग गया, तो सेंटेंस में हम है वगैरह लगाते हैं। तो इसमें ये तस्वीर देख लें आप, समझ आ रहा है कि अगर आपके पास अल लगा होगा तो फ्रेगमेंट है, अल नहीं है तो सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल में हाज़िही नाक़तुल्लाही, ये फेमिनिन नाका अल्लाह की ऊंटनी है, तो इसमें ट्रांसलेशन क्या है, दिस इज द, ये है, इसमें इनविजिबल है छुपा हुआ होता है सेंटेंस में अगर अल नहीं है। मगर अल लगा हुआ है मुरक्कब है तो हम कहेंगे हाज़ल बैत, ये घर, दिस हाउस। तो यही चीज हमने तस्वीर में देख ली जो अभी पढ़ लिया है। ठीक, अब तक ये चीज भी मतलब इतना हम बहुत सारी स्लाइड देख रहे हैं मगर सब आसान ही है, जब इंशाल्लाह भी हम इसको ढूंढेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। फिर अब जो है थोड़ा सा चीज के अगर इदाफा है, यानी इसमें इशारा और मुरक्कब इजाफी जो हम पढ़ चुके हैं, अगर हम किसी मुरक्कब की तरफ, मुरक्कब यानी कि इजाफे की तरफ इशारा कर रहे हैं तो उस वक्त किस तरह होगा इसको देख लेते हैं। इफ द मुशारुन इलैह इज मुदाफ देन द इस्मुल इशारा विल कम एट द एंड, क्योंकि इसमें इशारा जो है पहले नहीं फिर उसमें बाद में आएगा। अगर कलम हामिदिन, एक तो देखें इसमें अल नहीं लगा हुआ, आप इसको हाजा को पहले कैसे लगा सकते हैं, हाजा के बाद वाली चीज में अल लगना होता है, और इसमें अगर अल लगेगा तो मुदाफ नहीं रहेगा, क्योंकि मुदाफ जो है हमेशा उसमें कभी भी अल नहीं लगता, राइट। तो इसीलिए मुदाफ जो है फिर उसकी तरफ भी इशारा कर सकता है। बेकलम हामिदिन, हमें इशारा करना होगा कि हामिद के कलम की तरफ इशारा करना है कि हाँ ये हामिद का कलम, ये कलम, तो उसकी तरफ जब इशारा करना होगा तो फिर क्या करेंगे, हम उसको बाद में ले आते हैं। तो दोबारा देखें, इफ्दा मुशारुन इलैह इज मुदाफ, अगर हम कलम की तरफ हमें इशारा करना है तो इस्मुल इशारा विल कम एट द एंड, फिर इसमें इशारा आखिर में आएगा। जिस तरह ये मुदाफ इलैह, कलम हामिदिन, हामिद का कलम मुदाफ ये रहा, तो जब इसकी तरफ इशारा करना है तो ये इस्मुल इशारा आखिर में आ जाएगा। इसी तरह जो किताबू का, जब भी अटैच प्रोनाउन किसी भी इसम के साथ मिलती है, आप अगर मुदाफ इलैह को याद करें, जब भी एक अटैच प्रोनाउन लगता है किसी भी इसम के साथ वो मुदाफ इलैह होता है। तो जहां पे भी आप अटैच प्रोनाउन देखेंगे इसम के साथ तो ये मुदाफ इलैह है, और जो इसकी वो है वो बाद में आएगा, किताबू का हाजा। अच्छा, मुदाफ इसकी तरफ इशारा है किताब की तरफ, तो यही बाद में आ गया, ठीक। लेकिन अगर एक और इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा डिफरेंट सा भी है, अगर मुशारुन इलैह मुदाफ इलैह की तरफ हम इशारा कर रहे हैं तो वो इससे पहले आएगा। ये बात किस तरह समझेंगे हम, इफ्जा मुशारुन इलैह इस मुदाफ इलैह, यानी कि अगर हम मुदाफ इलैह की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस तरह हमें इस यहाँ पे हम इशारा कर रहे थे हामिद के कलम की तरफ, तो हमें हामिद की परेशानी नहीं है, हमें कलम की तरफ के, हामिद का ये कलम, तो हम कलम की तरफ इशारा करना है। तो क्या करेंगे कि उसकी जमीर ये इसमें इशारा मुदाफ इलैह के बाद ही आएगा, सही। लेकिन अगर हमें हामिद की तरफ इशारा करना यानी मुदाफ इलैह के, इस हामिद का, ये इस लड़के का कलम, ये लड़के का, जैसे ये करना है हमें, तो फिर उसमें जैसे इस आदमी का कलम, इस आदमी का घर, तो अगर इस रजुल की तरफ हमें इशारा करना है यानी कि मुदाफ इलैह की तरफ, तो बीच में भी आ सकता है। ये अब थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, लेकिन इंशाल्लाह जब कुरान में आपको इस एग्जांपल दिखेगी तो फिर समझ आने लगता है। बस ये इसमें ऐड कर दिया, लेकिन आप इतने परेशान ना हो इसमें, मगर मुदाफ इलैह में थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो अभी तक हमने जो चीजें की उसको हम देख लेते हैं। पॉइंटर इसम ऑलवेज प्रॉपर होते हैं, इसमें इशारा नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, सब नहीं नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। कौन से होते हैं नॉन फ्लेक्सिबल, वाहिद और जमा, वो मबनी होते हैं। बाकी डुअल में तो आपने देखा ना नसब जर अलग होते हैं। अगर इनसे पहले हर्फ ऑफ जर आएगा तो वो मजरूर हालत में हो जाएंगे, जैसा फी हाजा है तो हाजा क्या हो गया, मजरूर हो गया, क्यों, और इन्ना हाजा है तो इन्ना चूंकि हर्फ ऑफ नसब है
تو حاضہ مبنی ہے لیکن نصب حالت میں، کیونکہ یہ اپنا شو نہیں کرتا، مگر انا کی وجہ سے یہ ہو گیا. دے کین نیور بھی مضاف، کیونکہ ان کے اوپر کبھی بھی ال نہیں آتا، تو یہ کبھی مضاف نہیں ہو سکتا ہے. جو اچھا یہ ہم پڑھ چکے ہیں، آگے چلتے ہیں. یہ رہی اس کی شارٹ شکل. نو ڈسٹینس pointers are non-flexible except the pairs, they are always proper. اور یہ والا جو چیز ہم نے دیکھی کہ fragments versus sentence اشارہ کر رہے ہیں اور یہ ال لگا ہوا ہے تو یہ fragment بن گیا، لیکن اگر ال نہیں ہے تو یہ sentence بن گیا. ٹھیک، یہ ہم نے دیکھ لیا. ایک چیز اور بس لاسٹ کر کے انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہم اس کی وہ دیکھیں گے، ایکسرسائز کر لیں گے. یہ بھی کچھ طریقے آپ ذالکا تلکا تو قرآن میں ہم پہچانتے ہیں، مگر کبھی آپ دیکھتے ہیں ذالکی بھی لکھا ہوگا، سورہ مریم میں نظر آتا ہے، تلکما بھی نظر آتا ہے، ذالکما بھی، تلکم ذالکم نظر آتا ہے، ذالکم اللہ ربکم، اور اولائکا نظر یہ تو ہے ہی، اولائکم بھی نظر آتا ہے. تو اس کی کیا مطلب بات ہے؟ تو دیکھیں قرآن میں یہ تو ذالکا تلکا ہم آرام سے دیکھ لیتے ہیں، مگر یہ بھی چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہ کیا ہے، اس کو بھی ہم ساتھ ہی آج ہی کے لیسن میں دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ ذالکا جو ہے نا 3 پوائنٹ سے بنتا ہے. ذا کا مطلب دور کی چیز کے لیے کہہ رہے ہیں جیسے ذالکا، اور لام جو ہے نہیں، لام دور کے لیے کہہ رہے ہیں، لام بعید ہے ذالکا، اور ذا اشارے کے لیے ہے، اور کا اگر ہم کس کی طرف، یہ جو آخری پارٹ ہوتا ہے نا کس سے بات ہو رہی ہے یہ ہے. زیادہ تر تو ذالکا قرآن میں نظر آئے گا آپ کو، کیونکہ جب مذکر سے بات ہو رہی ہے یا مذکر کی طرف مذکر سے بات کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے تو کا نظر آئے گا. مگر کاف الخطاب کہتے ہیں اس کو، یہ جو اینڈ کا پارٹ ہے نا اس میں خطاب کا ہوگا، یہ یعنی کہ جس سے بات، جس کو ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ادھر دیکھو. تو یہ اب ذالکا جب نظر آتا ہے، اسی طرح قرآن میں آپ کو یہ بھی نظر آئیں گے ذالکما، ذالکم، اور ذا اور ہاں کو چھوڑ دیں. اب جیسے ذالکم دیکھیں، ذالکم خیر لکم، کہاں پہ؟ آیت سورہ 61 کی آیت نمبر 11 میں ذالکم. تو ذالکم میں کم یعنی ہم پلورل سے بات ہوتے ہوئے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالکم خیر لکم، کیونکہ اور ٹرانسلیشن میں مگر کوئی فرق نہیں آئے گا. ٹرانسلیشن میں ہمیشہ یہی رہے گا، ذالکا کا مطلب ہوتا ہے نا وہ، تو وہ ہی کہیں گے. مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ذالکم میں ٹرانسلیشن تو وہ ہوگی، ٹرانسلیشن میں فرق نہیں آئے گا، لیکن آپ کو یہ کم، کیونکہ ہم ان سے خطاب جس سے کیا جا رہا ہے پلورل سے کیا جا رہا ہے. ذالکما، کما جو ہے ٹو یعنی کہ ڈوئل سے خطاب کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے، جب ان کے پاس 2 آئے تھے ان سے بات، خواب کی تعبیر پوچھنے، تو ان سے بات کہا، انہوں نے کہا ذالکما. تو یہ ٹرانسلیشن تو وہ ہوگی، لیکن کیونکہ وہ 2 سے بات کر رہے تھے اس لیے کما نظر آئے گا. تو آپ کو یہ قرآن میں اور جگہ بھی نظر آئے گا، جیسے کہ سورہ یوسف میں ایک اور جگہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 32 میں، قالت فذالکن، کیونکہ وہ بھی عورتوں سے بات کرتے جنہوں نے ان کے خلاف اس سے الزام لگایا تو فذالکن. تو ٹرانسلیشن کیا ہے؟ یہ ہے، لیکن کننا چونکہ فیمنن سے بات ہو رہی تھی پلورل سے تو اس لیے تھا. تو یہ صرف ایک چیز کا وہ تھا. اور یہ سورہ نام میں دیکھ لیں، ذالکم ذالکم وصاکم، تو اس طرح نظر آتا ہے. ٹھیک، تو یہاں پہ ہمارا اس کی جو چیزیں کمپلیٹ ہوئی، اس کے حوالے سے اگر کسی کو بات کرنی ہے تو ضرور کر لیں. جی اب ہم اس کو ایک منٹ